دعا کرتے رہیں ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہوا یہ تھا، اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے تو آپ ساتھ ہی ساتھ وحی کے الفاظ کو اس خیال سے دہرانے لگتے کہ بعد میں بھول نہ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فتعال اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو یاد رکھنے اور زبان سے دہرانے کی کوشش نہ کریں، آپ کے سینے میں اسے محفوظ رکھنا، پھر زبان سے ان الفاظ کی ادائیگی کروانا یہ ہمارا ذمہ ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کر دی گئی کہ آپ یہ دعا کرتے رہیں کہ ربی زدنی علما، کیونکہ ہم سب کو علم بھولنے کا ڈر ہوتا ہے نا، تو اس کا علاج بھی یہی ہے۔ اور یہاں پر علمن سے مراد علم نافع ہے۔ اور ابن القیم کہتے ہیں کس قدر پریشانی کی بات ہے اور کتنا بڑا نقصان کہ کوئی انسان اپنے اوقات کو علم حاصل کرنے میں لگاتا ہے لیکن اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اس نے قرآن کی حقیقتوں کو سمجھا ہی نہیں، اور نہ ہی اس کے دل پر اس کے راز اور معانی واقع ہوئے، اس نے سمجھا ہی نہیں قرآن کو اور ایسی دنیا سے جا رہا ہے۔ تو دین سے جاہل ہونا اور صرف دنیاوی علوم کا ماہر ہونا یہ بھی بڑے خسارے کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل علم میں اضافے کی دعا سکھائی، اور آپ کے علم میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو قبض کر لیا۔ علم کے علاوہ کسی چیز میں اضافے کی، چاہے عمر ہو چاہے کوئی اور اضافے کی کوئی دعا اس طرح نہیں ملتی، صرف علم ہی کی ملتی ہے۔ اور ابن مسعود جب یہ آیت پڑھتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ میرا علم، ایمان اور یقین بڑھا دے۔ علم، ایمان اور یقین، یہ تین چیزیں ہوں تو پھر نہ انسان کے اوپر کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، اور دنیا میں بھی شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی انسان کو بلند درجات ملتے ہیں۔ ابن تیمیہ کہتے تھے ایمان اور علم کی نعمت کے سوا دنیا کی کوئی اور نعمت آخرت کی نعمت کے مشابہ نہیں۔ آخرت میں باقی اور نعمتیں دنیا میں بھی ہیں، کھانا پینا ادھر، لیکن جو دو چیزیں دنیا اور آخرت میں مماثلت رکھتے ہیں وہ علم کی نعمت ہے۔ اب علم کے لیے سینے کا کھلنا ضروری ہے، اس لیے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، کیونکہ علم سینے میں سماتا ہے۔ اصل علم وہ نہیں جو کتابوں میں یا کمپیوٹر میں پڑھا ہو، وہ ہے جو آپ کے اندر ہے، جو وقت پر فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو فوراً فائدہ دیتا ہے۔ تو اللہ میرا سینہ کھول دے کہ علم اس میں سما جائے، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے کہ میں جو سیکھوں وہ جلدی یاد بھی ہو جائے اور صحیح سمجھ بھی آ جائے۔ اور پھر اگر میں اس کو آگے بتانا چاہوں تو میری زبان کی گرہ کھول دے۔ اور زبان کی گرہ دونوں طرح ضروری ہے، سیکھنے کے لیے بھی ضروری ہے اور سکھانے کے لیے، اور یہاں خاص طور پر یفقہوا قولی، تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ آ جائے، کمیونیکیشن آسان ہو جائے۔ اور یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب وہ فرعون کے سامنے دعوت توحید دینے جا رہے تھے۔ تو سینہ علم کے ساتھ ساتھ کھلتا جاتا ہے، وسیع ہوتا جاتا ہے، سینے کی گھٹن دور ہوتی چلی جاتی ہے، انسان کے اندر سے پریشانیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انسان پر اور برکتیں نازل ہونے لگتی ہیں، گھروں میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، گھروں کی زندگی تنگ نہیں ہوتی، آسان ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ دعوت اللہ کا کام جب انسان کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ واقعی اس نے کچھ کیا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ جب دعا مانگیں تو یہ مانگیں اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ینفع۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں اور فائدہ نہ دینے والے علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اوپر ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جو نقصان دہ ہوتے ہیں یا وہ فائدہ ہی نہیں دیتے، تو اللہ ان دونوں سے مجھے نجات دے، وہ سکھا جو مجھے فائدہ دے یہاں بھی اور آگے بھی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد مانگتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اور پاکیزہ رزق جو ہوتا ہے وہ حلال کمائی سے حاصل ہوتا ہے،
اور مقبول عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، سنت کے مطابق کیا جاتا ہے، احسان کے درجے میں کیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور دعا بھی ہے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وارزقنی علما تنفعنی بہ۔ اے اللہ، جو تو نے مجھے سکھایا اس کے ذریعے مجھے نفع دے، اور مجھے وہ چیز سکھا دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور مجھے ایسا علم عطا فرما جس کے ذریعے تو مجھے نفع دے۔ یعنی اللہ، میں صرف سیکھتی نہ جاؤں بلکہ جو سیکھا ہے اس سے مجھے فائدہ بھی حاصل ہو، اور پھر اور سیکھوں جو میرے فائدہ کا ہو، اور مجھے ایسا علم عطا کر جس کے ذریعے میں فائدہ اٹھاؤں۔ تو فائدے کی دعا کرنی چاہیے کہ نفع مند علم عطا کرے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر ایک اور دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو، اور ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو ڈرنے والا نہ ہو، یا اللہ تیری خشیت والا دل ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، جس کی خواہشات ہی کبھی نہیں پوری ہوئی، اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو، یعنی میری دعاؤں کو قبولیت بھی عطا فرما۔ تو ان چار چیزوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے علم نافع سے محرومی ہوتی ہے، اور یعنی جب دعا قبول نہیں ہوتی اور باقی چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ اس کائنات میں جو سب سے بڑی دولت اور جو وہ پہلی نعمت اور دولت آدم علیہ السلام ہمارے باپ کو ملی تھی، وہ علم ہی کی دولت تھی۔ ہمیں علم کی دولت سے محبت کرنی چاہیے، اس کو سیکھتے رہنا چاہیے، کبھی اس سے ہمارا دل بھرنا ہی نہیں چاہیے، کبھی اس میں بریک آنی ہی نہیں چاہیے، موت تک علم حاصل کرنے کی حرص رکھنی چاہیے، اور علم ہی کے راستے میں موت آنی چاہیے۔ ہمیں یا اللہ ہمیں اسی کام پر ساری زندگی لگائے رکھ، اور مرتے دم تک ہم سیکھتے ہی چلے جائیں، من المہد الی اللحد، بچے کو پنگوڑے میں ہی سکھانا شروع کر دیں اور موت تک سیکھتے چلے جائیں۔ اور امام احمد بن حنبل 80 سال کی عمر میں قلم دوات لے کر گلیوں میں بھاگتے تھے نوجوانوں کے ہمراہ، جب انہیں پتہ چلتا تھا اس شہر میں کوئی نیا عالم آیا ہے، سیکھنے کے لیے دوڑتے تھے۔ آج ہماری حرص کیا ہے؟ ہم کس چیز کی دوڑ لگا رہے ہیں؟ اللہ ہمارے شوق بدل دے اور ہمیں نفع مند علم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔